اعلان ہے کہ آپ کا ہر خطبہ اور سوال و جواب کی نشست جو ہے الخیر میڈیا یوٹیوب چینل پر مل سکتا ہے، تو دوست احباب اس کو لائک بھی کریں اور آگے بھی نشر کریں۔ لونڈی کے کیا احکامات ہیں؟ پہلے کیا تھا، ابھی کیا ہے؟ اس کی طرف سب سے پہلی جو چیز ہے، لونڈی کی انسان شرمگاہ کا مالک ہوتا ہے، اور شرمگاہ کا مالک نکاح میں بھی ہوتا ہے۔ نکاح میں اور لونڈی کی ملکیت میں فرق ہے کہ جس طرح دیگر اشیاء پر آپ کی ملکیت ہے، اسی طرح لونڈی پر آپ کی ملکیت ہے، لیکن اس کی جان پر ملکیت نہیں کہ آپ اس کو قتل کر دیں اور آپ کو کچھ نہ کہا جائے، بڑی سخت سزا ہے۔ اب لونڈیوں اور غلاموں کے احکام کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ نے ان سے خدمت لینی ہے تو ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، آپ ان کو مار نہیں سکتے، آپ اپنے سٹینڈرڈ کا لباس ان کو پہنائیں اور جو آپ کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائیں۔ اور لونڈیوں اور خادموں کے یہ احکام پڑھ کر کئی کافروں کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی کاش کسی مسلمان کے اسی طرح کے غلام ہوں۔ اور موجودہ حالات میں اگر گھریلو ملازمین یا ایسی لڑکیاں جو گھروں میں کام کے لیے آپ ان کے گھر والوں سے پیسے دے کر رکھ لیتے ہیں، یہ خریداری نہیں ہے، اور اس طرح کوئی کسی کی جان کا مالک نہیں بنتا۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی گناہ کیا تو یہ زنا ہے، میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی صورت میں اگر پاکستان انڈیا کی جنگ کی صورت میں اگر پاکستانی افواج وہاں کی عورتوں کو پکڑ لیں، قیدی بنا لیں، تو اس کے بدلے قیدیوں کو چھڑوایا جائے گا، اور پھر ان عورتوں کو حاکم وقت کسی کی ملکیت بنا سکتا ہے۔ میں اور آپ فردر کسی کی ملکیت جو ہے یعنی اس طرح نہیں بنا سکتے، نہ ہی کوئی پریشر گروپ تحریک طالبان اور خوارج کی طرح، نہ ہی کوئی پرائیویٹ جہادی جماعت وہ اس طرح کسی کو لونڈی ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ اور لونڈی سے نکاح کے بعد وہ لونڈی سے اگر بچہ ہو تو وہ آزاد ہو جائے گی، ام الولد، اور آپ اسے آزاد کر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسے ہم بستری کر لیتا ہے بندہ کوئی، تو وہ اس کو آگے فردر نہیں، اگر کوئی بندہ ہم بستری کرتا ہے وہ آگے اس کو فروخت کر سکتا ہے، لیکن اگلا بندہ تب تک اسے جمع نہیں کرے گا جب تک ماہواری نہ آئے کہ وہ پچھلے جو وطی کرنے والے مالک کی حاملہ تو نہیں ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ حافظ عمر صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات حضرت عمر عثمان عائشہ سے ہوئی، آپ خواب میں آئے تو آپ ان سے کیا مانگیں گے؟ میں کہتا ہوں میں حضرت عمر جیسا قوی دانش مند اور حضرت عثمان جیسا باحیا بننا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات جامعہ محمدیہ میں ہوتی ہے اور آپ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد آپ سائیکل پر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خیر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فکر مند ہوں لوگوں کے ایمان کے بارے میں۔ ایک خواب کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں آسمان دکھائی دیتا ہے اور آسمان پر قرآنی آیات دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعہ خواب دیکھنے والے کو شریعت پر چلنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اگر وہ آیات واضح ہیں تو ان آیات کے اندر جو حکم ہے اپنی توجہ ان آیات کے حکم پر بھی کریں۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے آسمان پر ایک دائرہ بنا ہے جس پہ یہ سرخ رنگ سے کچھ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پاس کھڑے لوگوں سے کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تو وہ دائرہ آسمان سے نیچے کی طرف آیا، یہاں تک کہ میری والدہ نے پڑھ لیا کہ اس پہ لفظ محمد لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی سمجھ نہیں، بس لفظ محمد واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ خواب اچھی ہے، ایسے خواب والے کا اللہ تعالیٰ جب انجام کرتا ہے تو اچھا انجام ہوگا۔ بہت لمبی گردن والے اونٹ ہیں جو میرے قریب آ کر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، یعنی تسبیح کر رہے ہیں۔ بھائی تسبیح کرنے والے جانوروں کو دیکھنا یہ ایمان اور خیر کی علامت ہے۔ جو آپ کے اندر دینی عملی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت بہتر بنائے۔ 2-3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بڑے قبرستان کے پاس ہوں، لیکن لگتا ہے کہ منی اسٹیڈیم کا علاقہ بھی ہے۔ ایک جنازہ گزرتا ہے جس میں ایک نوجوان 24-25 سال کی میت ہے۔ میت پہ کفن نہیں ہے، اعوذ باللہ، بلکہ صرف پاجامہ پہنا ہوا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے جیسے زندہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ میت اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، استغفار، جس کو یہ خواب آیا ہے
میت کو خواب میں اچھی حالت میں بھی دیکھا ہے، اور کفن کا نہ ہونا اس سے یہ کہ جس کو خواب آئی ہے اس کے عیبوں کا کھلنا بھی ہے۔ استودع اللہ دینکم۔